سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ دارین کی عافیت مرحمت فرما، اے اللہ دارین کی عزت اور سرخروئی مرحمت فرما، اے اللہ دارین کی کامیابی مرحمت فرما، اے اللہ دارین کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ دارین کی ناکامی سے حفاظت فرما، اے اللہ دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ دین اور دنیا کی عزتیں مرحمت فرما، اے اللہ ہر طرح کے خسارے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی ناکامی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ رضا والی زندگی مرحمت فرما، اے اللہ رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ اپنے رضا والے اعمال پر ہم سب کو موت مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ مرحمت فرما، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہوں، اے اللہ تو ہم سب کے لیے اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناراضگی والی زندگی پر موت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ مرحمت فرما، اور اے اللہ سوء خاتمے سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ حساب اور شدت حساب سے حفاظت فرما، اے اللہ پل صراط پر ثبات قدمی مرحمت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر مرحمت فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے ساتھ اور اے اللہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت جنت میں مرحمت فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ انتظام دیکھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ انتظام دیکھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اچھی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ محبت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اب تک تعاون کیا ہے اور اے اللہ آئندہ جو تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما، اے اللہ تو سب کو قبول فرما، اے اللہ دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ اس تعاون کو اے اللہ قبول فرما کر اے اللہ تعاون کرنے والوں کی نسلوں میں اے اللہ علماء پیدا فرما، اے اللہ حفاظ پیدا فرما، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما، اے اللہ اس مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ضرورتوں کے پورا کرنے کو آسان فرما، اے اللہ اس کی تعمیر میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کی تعلیم میں برکت مرحمت فرما، اے اللہ استحکام مرحمت فرما، اے اللہ مضبوطی مرحمت فرما، اے اللہ شریر کی شرارت سے اور اے اللہ فتین کے فتنے سے اور اے اللہ بدخواہ کی بدخواہی سے اور اے اللہ خلل انداز کی خلل اندازی سے اے اللہ اس مدرسے کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ دیگر تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ قبرستانوں کی حفاظت فرما،
اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عید گاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان میں مال میں عزت اور آبرو میں برکت مرحمت فرما، اے اللہ اسلام کو مضبوطی مرحمت فرما، اے اللہ آپس کا بھائی چارہ قائم فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، اے اللہ ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، اے اللہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، اے اللہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، اے اللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرما، اے اللہ ظلم کرنے والوں کو اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ان کو ہدایت مرحمت فرما، اے اللہ ان کو ہدایت مرحمت فرما، اور اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت اور توبہ نہیں ہے تو اے اللہ ایسے ظالموں سے اپنی زمین کو پاک فرما، اے اللہ ایسے ظالموں کا خاتمہ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کے مردوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، ان کے بوڑھوں کی اور بچوں کی حفاظت فرما، ان کے جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھائی چارہ قائم فرما، اے اللہ جیسے آج سے پہلے اے اللہ اس ملک میں مختلف قومیں اے اللہ محبتوں کے ساتھ اور اے اللہ بھائی چارے کے ساتھ رہا کرتی تھی، اے اللہ دوبارہ پھر سے وہی قائم فرما، اے اللہ وہی ماحول قائم فرما، اے اللہ وہی ماحول زندہ فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، آپس کی دوریوں کا خاتمہ فرما، آپس کی دوریوں کا خاتمہ فرما، آپس میں محبت مرحمت فرما، آپس میں محبت مرحمت فرما، اور اے اللہ ہر طرح کی عافیت سے مالا مال فرما، اے اللہ بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ گرمی سخت ہے، اے اللہ تیرے بندے اے اللہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے اللہ آپ ہی بارش کے برسانے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں، اے اللہ اب تک آپ نے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے، اور اے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، اے اللہ رحمتوں والی بارش مرحمت فرما، اے اللہ رحمتوں والی بارش مرحمت فرما، اے اللہ نفع والی بارش مرحمت فرما، اے اللہ نفع والی بارش مرحمت فرما، نقصان والی بارش سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ نقصان والی بارش سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنی برکتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنی برکتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ سنتوں والا معاشرہ قائم فرما، رسم و رواج کو ختم فرما، بدعات کا خاتمہ فرما، اے اللہ بدعات کا خاتمہ فرما، سنتوں کو زندہ فرما، سنتوں والی زندگیوں کو زندہ فرما، سنتوں والے نکاح قائم فرما، اے اللہ سنتوں والے نکاح قائم فرما، اے اللہ آج مسلمان اے اللہ اپنی شادی بیاہوں میں اسراف پر لگا ہوا ہے، اور اے اللہ رسم و رواج کے اندر جکڑا ہوا ہے، اے اللہ ہماری شادیوں کو اور اے اللہ ہمارے بیاہوں کو اے اللہ سنت کے مطابق اے اللہ ہم کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہماری شادیوں کو سادہ بنا کر اے اللہ اس میں برکت مرحمت فرما، اے اللہ جو اولاد اے اللہ نافرمان بنی ہوئی ہے اے اللہ ان کو فرما برداری مرحمت فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ تو ان کو سمجھداری مرحمت فرما، اے اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور اے اللہ جن کے گھر میں اولاد موجود نہیں ہے اے اللہ تو ان کو اولاد صالح مرحمت فرما، اے اللہ نیک اولاد مرحمت فرما،
اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بہترین جوڑ مرحمت فرما، اے اللہ لڑکی والوں کو بہترین لڑکا مرحمت فرما، اور اے اللہ لڑکے والوں کو بہترین لڑکی مرحمت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرما، اے اللہ ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اور اے اللہ باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی کمزوری کو دور فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی قوتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی قوتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں حلال اور برکت والی روزی سب کو مرحمت فرما، اے اللہ گندی اور ناپاک روزی سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص سودی روزی سے اور اے اللہ سود کے لین دین سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ظلمن جیلوں میں بند ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد ان کو رہائی مرحمت فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت اور عزتوں کے ساتھ ان کو رہائی مرحمت فرما، اے اللہ ان کو نجات مرحمت فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یہ دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو سب کے جائز مقاصد میں کامیابی مرحمت فرما، اے اللہ تو سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ تو سب کی جائز ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ تو سب کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو سب کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے اے اللہ اپنے بارے میں اے اللہ نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ہر ایک سے واقف ہیں اور اے اللہ ہر ایک کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ ہر ایک کی حاجتوں سے واقف ہیں، اے اللہ آپ ہی مشکل کشا ہیں، اے اللہ آپ ہی حاجتوں کے پورا فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما، اے اللہ تو سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما، اے اللہ انفرادی مسائل ہو یا اجتماعی، اے اللہ ذاتی ہو یا قومی اور ملی، اے اللہ تو تمام مسائل کو حل فرما، اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما، اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما، تمام امور میں انجام کو بخیر فرما، تمام احوال کو درست فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، اے اللہ پورے عالم میں عموماً اور اے اللہ اس ملک میں خصوصاً اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، اے اللہ ان کے ذاتی حالات کو بھی درست فرما، اور اے اللہ ان کے قومی اور ملی احوال کو بھی درست فرما، اے اللہ انفرادی احوال کو بھی درست فرما، اور اے اللہ اجتماعی احوال کو بھی درست فرما، اے اللہ اجتماعی احوال کو بھی درست فرما، اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ مرحمت فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ندامت مرحمت فرما، اے اللہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں اے اللہ یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ برے گناہوں سے اے اللہ برے اعمال سے اور گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ اچھے اعمال کرنے کا جذبہ مرحمت فرما، ہمت اور شوق مرحمت فرما، ہمت اور شوق مرحمت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا کر اے اللہ تو ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ آج ہمارے جن بچوں کا اے اللہ یہ دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا ہے اور اے اللہ یہ بخاری شریف کا درس کا آغاز ہوا ہے، اے اللہ تو ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کو علم نافع مرحمت فرما، اے اللہ ان سب کو علم نافع مرحمت فرما، اے اللہ دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ علم دین کو لے کر اے اللہ پھرنے کے لیے قبول فرما،
اے اللہ ہماری جتنی جماعتیں پورے عالم میں چل پھر رہی ہیں اے اللہ تو ان کے چلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما، ان کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام ٹھیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپس کی دوریوں کو ختم فرما، اے اللہ آپس کی دوریوں کو ختم فرما، اے اللہ آپس کا اکرام مرحمت فرما، اے اللہ آپس کا احترام مرحمت فرما، اے اللہ آپس کا احترام مرحمت فرما، اے اللہ آپس کا احترام مرحمت فرما، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اے اللہ دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ موت تک چلتے رہنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ تو ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ ہمارے تمام بھائی اے اللہ اس گرمی میں یہاں آئے ہیں اے اللہ صرف آپ کی محبت پر آئے ہیں، اے اللہ آپ کے اور اے اللہ آپ کے نبی کے کلام کی نسبت پر یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کے مانگنے کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کے مانگنے کو قبول فرما، اے اللہ آپ کا ارشاد ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنی دنیا کا بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنی آخرت کا بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے دین کا بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو مرحمت فرما، دنیا بھی مرحمت فرما، دین بھی مرحمت فرما، دنیا کی کامیابی بھی عطا فرما، دین کی کامیابی بھی مرحمت فرما، آخرت کی عزت بھی مرحمت فرما، اے اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ میدان محشر کی اے اللہ ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب کو اپنی حفاظت مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت مرحمت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے ہم سب کو مرحمت فرما، اور اے اللہ شر کی جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم سب کو پناہ مرحمت فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ عوام اور خواص کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو فتنے ہماری طرف چل چکے ہیں اور اے اللہ وہ آپ کے علم میں ہیں، اے اللہ ہم تک اے اللہ ان فتنوں کو پہنچنے سے پہلے اے اللہ ان تمام فتنوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ ان تمام فتنوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ ان تمام فتنوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی مرحمت فرما، اور اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے مرحمت فرما، اور اے اللہ آئندہ اے اللہ ہم میں سے جو جہاں جو کچھ آپ سے مانگے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرحمت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرحمت فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کے حاضری مرحمت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کے حاضری مرحمت فرما، اے اللہ حج کی سعادت مرحمت فرما، اے اللہ عمرے کی سعادت مرحمت فرما، اے اللہ جو ایک مرتبہ جا چکے ہیں اے اللہ ان کو دوبارہ حاضری مرحمت فرما، اور اے اللہ جو اب تک نہیں جا سکے ہیں اے اللہ ان کے لیے جانا آسان فرما، اے اللہ مقبول حاضری مرحمت فرما، اے اللہ مقبول حاضری مرحمت فرما، حج مقبول ہم سب کو مرحمت فرما، ہم سب کے لیے حج پر جانا آسان فرما، اسباب کا انتظام فرما، وسائل کا انتظام فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے جانا آسان فرما، اے اللہ آپ جس
کو چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ اسباب کے آپ محتاج نہیں ہیں، اے اللہ وسائل کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے حکم کے بعد اے اللہ کوئی آدمی اسباب کا محتاج نہ وسائل کا محتاج۔ اے اللہ تو ہمارے حق میں اے اللہ وہاں کی حاضری کا فیصلہ فرما، اے اللہ حج کی حاضری کا فیصلہ فرما، اے اللہ ماہ رمضان المبارک کی حاضری کا فیصلہ فرما، اور اے اللہ جو وہاں کا ارادہ کر چکے ہیں اور اے اللہ جن کا سفر وہاں کا طے ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی حاضری کو آسان فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے سفر کو قبول فرما، اور اے اللہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اے اللہ کو عافیت کے ساتھ ان کی واپسی مقدر فرما، وہاں والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔